پانی زندگی ہے اور زندگی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جہاں صحرا ہے، جینے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ ایسے ہی بے جان مٹی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اللہ اس عظیم عورت کے ذریعے صحرا کو مکہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا عورت سے گھر بنتا ہے، اللہ نے تو پورا شہر اس عورت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں جنت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دیدار کروائے، آمین۔ اب دیکھیں وہ اکیلی عورت آنے والے وقت کے پیغمبر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، اور وہی بیٹا ایک دن عظیم باپ اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ہے قربانی کا صلہ، یہ ہوتا ہے چنے جانا، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اللہ سے بے پناہ محبت کا ثمر، یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی رہنے کا صلہ، یہ ہوتا ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کی حکمت۔ اب کیا بیٹھنا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر اور کرنا ہے انتظار کہ کب موت آ پکڑے؟ کیا کرنا ہے انتظار کہ کوئی کہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا اور پلٹ کر کبھی آئے بھی نہ؟ آپ ایک عظیم عورت ہیں، اور میں نے مضبوط اعصاب کی عورتوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ وہ دبتی ہیں، گرتی ہیں، روتی ہیں، اور پھر زمین پر نہیں آسمان پر پرواز کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! تو اگر آپ اس وقت اکیلی ہیں تو آپ سے سوال ہے کہ آپ رک جائیں گی؟ بتائیں کہ آپ رک جائیں گی؟ ان میں سے کوئی بھی حالات آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو نہیں رکنا۔ ہم سب کسی نہ کسی اسٹرگل میں ہیں۔ عورتوں کو نارملی کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے اتنی بڑی مثال قائم کی ہے۔ ایک مثال دی ہے، اس سے اوپر نیچے واقعات ہوں گے آپ کے ساتھ، اوپر تو نہیں ہوں گے، خیر یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، جیسے حالات تو کسی کے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسی آزمائشیں کسی پر نہیں آتی تھی۔ تو مین تھنگ از دیٹ کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ سم ٹائم ایک عورت پہ ذمہ داری اس کے بچوں کی بھی آن پڑتی ہے اور وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پالا، اسی طرح آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کو ان کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ وہ بچے آپ کے ہتھیار ہیں، وہ بچے آپ کی موٹیویشن ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک اسٹرانگ خود ہی ایک جینے کی وجہ دے دی ہے۔ ہم سب کا جو مقصد ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، لیکن ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ آپ گر نہیں سکتی، آپ کے بچے آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، آپ پر سم ٹائم ذمہ داری آ جاتی ہے اخراجات کی۔ آپ کو ان بچوں کے لیے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے۔ جتنی بھی عورتیں یہاں میری بات سن رہی ہیں، سب سے پہلے جب بھی آپ اکیلی رہ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے کہ میں نے جینا ہے، میں نے رکنا نہیں ہے۔ زندگی یہاں رکتی نہیں ہے، کبھی بھی آپ کے ایسے حالات ہو جائیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کر دے یا آپ کے ساتھ برا ہو جائے، سم ٹائم تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، سو ان کو ایکسیپٹ کرنا اور آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے۔ کام کریں، جو آپ کے پاس ہنر ہے وہ کریں۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، اگر نہیں ہیں تو کوئی اسکل سیکھ لیں، لیکن آپ کو کھڑے ہونا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں۔ وہ بچے آپ پر ڈیپینڈ کریں، وہ معصوم بچے ہیں، اور آپ کو اپنی زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلی ہوں۔ جس کے ساتھ رب ہے نا، اس کے پاس اس کے ساتھ سب کچھ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آج کی موٹیویشن یہی ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور زندگی گزارتے ہوئے ہمیں کبھی بھی ایسے حالات کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ ہو جایا کرتے ہیں۔ سو پھر رک جانا ہے نہیں، اٹھ کھڑے ہونا ہے، اپنے آپ کو اٹھانا ہے، کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ
آؤں گی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ دے گا انشاءاللہ، اور آپ سب میرے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، میری پوری ٹیم کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہم اس سلسلے کو جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔